علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کا ارشاد پاک ہے، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور تم سب اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اچھا سلوک کرو۔ میرے عزیز بھائیوں اور محترم بزرگوں، آج کا یہ پروگرام جو ماں کی عظمت کے عنوان سے منعقد کیا گیا ہے، اس میں انشاءاللہ العزیز میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ صرف 2 باتیں عرض کروں گا، پھر میرے بعد انشاءاللہ تعالی قاری قرآن بلبل پاکستان محترم جناب قاری بلال عابد صاحب، وہ انشاءاللہ تعالی آپ کے سامنے ماں کی عظمت، والد کی عظمت اس کے حوالے سے بیان کریں گے۔ مجھ سے پہلے محترم جناب علامہ یونس حیدری صاحب حفظہ اللہ تعالی بیان فرما رہے تھے۔ ہم جس مقصد کے لیے جمع ہوئے ہیں، اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیں اس مقصد کے اندر کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ سب سے پہلی بات، والدین کی عظمت، شان، مقام اور مرتبہ اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں۔ اللہ کی عبادت کے بعد اگر سب سے بڑا حق کسی مسلمان پر کسی کا ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں کہ جو جیسا بھی رویہ اختیار کریں، جیسا بھی کہہ دیں، کسی بھی بیٹے اور بیٹی کو اپنے والدین کے سامنے اف تک کہنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے، بچپنے میں، جوانی میں، لڑکپن میں آنکھیں نہیں کھلتی، لیکن 2 مواقع ایسے ہیں کہ بڑوں کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ ایک موقع ہے اگر زندگی میں والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک چلا جائے تو پھر انسان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں، اور ان کی جدائی اور ان کا فراق اور ان کا گھر میں نظر نہ آنا انسان کو لمحہ لمحہ تڑپاتا ہے، بے تاب کرتا ہے۔ اسی طرح جب انسان خود ماں یا باپ کے درجے پر فائز ہوتا ہے، لڑکی عورت جب ماں بنتی ہے، لڑکا مرد جب باپ بنتا ہے تو پھر آنکھیں کھلتی ہیں
کہ مجھے اپنے والدین کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے تھا، اور آج میں اپنی اولاد سے اپنے لیے کیسے سلوک کی توقع رکھتا ہوں، قبل اس کے کہ کسی کی اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنکھیں کھلیں۔ یہ جتنی باتیں بیان ہوتی ہیں، ان باتوں کے بیان کا میرے عزیزوں مقصد ہی یہ ہے کہ ہم کوئی سبق حاصل کریں۔ یہ پروگرام جو کیے جاتے ہیں، درس کے، تدریس کے، دعوت کے، تبلیغ کے، ان کا اصل میں ٹرینڈ بڑا چینج ہو چکا ہے۔ ہم نے سمجھ لیا کہ وہ جس طرح سے گانے بجانے والے، ڈھولک والے، یا اس طرح سے وہ ایک مزہ لینے کا ایک طریقہ ہے۔ جن کا ذرا دین کی طرف رجحان ہے وہ سمجھتے ہیں بڑی اچھی میٹھی میٹھی گفتگو سنو، نہ اس کے اندر سے کوئی سبق حاصل کرنا، نہ وہاں سے کوئی سبق لے کر اٹھنا، اور پھر نتائج کیا ہیں؟ سننے کی کمی نہیں ہے، سنانے کی کمی نہیں ہے، بہت کچھ ہے لیکن عمل کی کمی ہے۔ یہی ہمارا معاشرہ ہے کہ جس معاشرے کے اندر والدین کے موضوع پر بڑے بڑے علماء نے، بڑے بڑے خطباء نے بہت کچھ کہا، لیکن آج اسی معاشرے کے اندر جس طرح سے والدین کی تذلیل ہوتی ہے، والدین کو بے عزت کیا جاتا ہے، والد کی پگڑی اچھلتی ہے، ماں کے دوپٹے کی عزت پامال ہوتی ہے، آئے روز ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک کو اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے اس پروگرام سے اگر تو ہم نے کوئی سبق لیا، پھر تو میرے عزیزو اس کا کوئی فائدہ ہے، اور اگر سبق نہ لیا تو پھر یہ اسی طرح وقت گزاری، باتوں کو سنا اور اٹھ کر چلے گئے۔ میں آپ کے سامنے اس حوالے سے دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ پہلی بات ان خوش نصیبوں کے لیے کہ جن کے والدین حیات ہیں، والدین زندہ ہیں، وہ اپنے والدین کی قدر کریں، اپنے والدین کا احترام کریں۔ اور احترام کس قسم کا؟ آئیے اللہ کے قرآن سے جانیے۔ اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کی عبادت کرو، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، یہ بھی اللہ کا فیصلہ ہے۔ تیسرا اللہ کا فیصلہ یہ ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ والدین زندہ ہیں، حیات ہیں، سبحان اللہ۔ گھر کے کمرے، گھر کا صحن ماں کی وجہ سے معطر و منور ہے، باپ کے قدموں کی آہٹ کے ساتھ اس کے اندر خیر و برکت نازل ہوتی ہے، باپ کی آواز اس کے اندر گونجتی ہے، وہ گھرانے بڑے خوش نصیب ہیں۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اگر ماں باپ دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بوڑھے ہو جائیں تو اب ان سے نفرت نہیں کرنی۔ ابا جی کو کیا پتا ہے، یہ تو سٹھیا گئے ہیں، ماں کو کیا پتا ہے دور حاضر کے تقاضے کیا ہیں۔ اس کا مطلب ہے جنہوں نے جمع انہوں نے پتہ ہی نہیں، اور اس کو سب پتا ہے، والدین کو نہیں پتا۔ اللہ نے فرمایا یہ تو دور کی بات ہے، اگر وہ بوڑھے ہو کر کوئی بات کہیں، کوئی بات کریں، فلا تقل لہما اف، تو نے آگے سے اف بھی نہیں کہنا، گالی دینا، تبصرے کرنا، ان کو باتیں سنانا،
یہ تو بڑی دور کی بات ہے نا، اف بھی نہیں کہنا۔ اور یاد رکھنا، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اہل علم نے بڑے اہم واقعات پر کچھ کتابیں لکھی ہیں۔ ایک کتاب کے اندر ایک واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ہمارے ہاں بڑے اچھے اچھے گھر ہوتے ہیں، بنگلے، کوٹھیاں، اور ان میں سے کیا ہوتا ہے، والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں نا تو ان کے لیے ایک کمرہ چوکیدار کے کمرے کے پاس بنا دیا جاتا ہے۔ چلو جی ابا جی کو یہاں رکھیں گے، بوڑھے ہو گئے ہیں، میری دلہن میری بیوی پسند نہیں کرتی، اس سے ابا جی کا تھوک صاف نہیں ہو پاتا، اس سے ابا جی کے جناب کھنگار برداشت نہیں ہوتی، ابا جی کھانستے ہیں، نیند پوری نہیں ہوتی۔ ایک بد نصیب بیٹے نے ایسے ہی کیا، ابھی بد نصیب تھا، کچھ عرصے کے بعد نصیب جاگ گئے، اپنے بیٹے کو اچھے سکول میں داخل کروایا، چھوٹا سا بچہ ہے، آپ کو پتہ ہے سکولوں میں ڈرائنگ کا سبق بھی ہوتا ہے۔ ایک دن وہ بچہ بیٹھا نا اپنے سکول کا ہوم ورک کر رہا ہے، ڈرائنگ بنا رہا ہے، اور اس میں اپنے گھر کا پورا نقشہ بنا رہا ہے، اور اس میں ترتیب دے رہا ہے، یہ میرا کمرہ ہے، یہ میری بیوی کا، یہ اگر میرے بچے ہوں گے تو ان کے جناب یہ ڈرائنگ روم ہے، جناب یہ کچن ہے، یہ سٹنگ روم ہے، وہ ساری ترتیب، اور عین دروازے کے بعد چوکیدار کا کمرہ، اور اس کے ساتھ جناب یہ میرے فادر کا کمرہ ہوگا، یہ میرے فادر کا روم ہوگا۔ باپ جب باہر سے آیا دیکھا بیٹے کو ڈرائنگ بنا، بیٹا یہ کیا؟ ابا جی میرے مستقبل کا خواب ہے۔ کیا خواب ہے؟ بیٹے نے سمجھایا ابا کو، ابا یہ میرا خواب ہے، میں یوں کروں گا۔ اور جب پہنچا نا اس بات پر، ابا جی جب آپ بوڑھے ہو جائیں گے نا تو میں آپ کو ویسے ہی اپنے چوکیدار کے کمرے کے ساتھ کمرہ بنا کے دوں گا جیسے آپ نے دادا ابو کو بنا کے دیا ہے۔ آپ نے بھی تو دادا ابو کو وہاں رکھا ہے نا، میں بھی رکھوں گا۔ باپ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یہ کیا بنا؟ بھئی بننا کیا ہے؟ کما تدین و تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ آنکھیں کھل گئیں، فوراً اپنے ابا جی کو اس کمرے سے شفٹ کیا، بہترین کمرے کے اندر لے گیا۔ بچے صاف ذہنوں والے ہوتے ہیں، بچے من کے سچے ہوتے ہیں، والدین سے سیکھتے ہیں۔ آج اگر آپ اپنے بچوں کے سامنے اپنے والدین کی عزت کریں گے تو کل آپ کے بچے بھی آپ کی عزت کریں گے، اور اگر نہیں تو پھر کل دیکھ لیجئے گا کیا بنے گا۔ یہ ہمارا ملک ہی ہے نا۔ باپ نے بیٹے کو روکا، چند دن پہلے یہ خبر چھپی، باپ نے کہا بیٹا غلط مجلس میں نہیں بیٹھنا، یہ تیرے دوست ان کی ادائیں مجھے اچھی نہیں لگتی۔ لو بیٹے نے اتنی بات ہی پسند نہیں کی، میرا ابا کون ہوتا روکنے والا؟ اس بدبخت بیٹے نے اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں، اور تبصرہ کرنے والوں نے کیا، 19 سال باپ نے اپنے گھر میں اپنے اس قاتل کو پالا ہے۔ یہ قاتل جب 19 سال کا ہوا ہے تو اس نے اپنے باپ کو ہی قتل کر دیا۔ اندازہ ہی نہیں ہے ہو کیا رہا ہے ہمارے معاشرے میں۔ تو اللہ نے کہا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کوئی بات بھی کہہ دیں اف نہیں کہنا۔ وہ خوش نصیب ہو جن کی ماں حیات ہے، جن کا باپ حیات ہے۔ آج اس فقیر کی یہ بات نوٹ کر لیجئے، میں اس لیے بھی کہنا چاہتا ہوں میں بھی ان اللہ کے بندوں میں سے ہوں جس کے سر پہ نہ باپ ہے نہ ماں، اس لیے پیغام دینا چاہتا ہوں جس خوش نصیب کی ماں باپ زندہ ہے، قرآن کا پیغام نوٹ کرو، کچھ کہیں فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں کو باپ کو اف بھی نہیں کہنا۔ نوجوان بھائی سماعت کر رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، بچے بھی سن رہے ہیں، بڑے بھی سن رہے ہیں، قرآن کا یہ پیغام اور عزم کریں۔ میں ہاتھ نہیں کھڑے کرواتا کون کون یہ وعدہ کرتا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کم از کم اپنے دل کو اللہ سے جوڑ کے متوجہ کر کے اپنی اپنی جگہ پر وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ زندگی میں نہ ماں نہ باپ، ناراض ہونا تو ان کا دور کی بات ہے، انشاءاللہ ان کے سامنے کبھی اوہ بھی نہیں کریں گے۔ اگلی بات وَلَا تَنْهَرْهُمَا، شاید اللہ کو پتا تھا ایسی بدنصیب اولاد آئے گی جو ماں باپ کو جھڑکے گی، اللہ نے کہا جھڑکنا بھی نہیں، وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، بلکہ ان کے سامنے بڑی عزت سے بات کرنی ہے، احترام سے بات کرنی ہے، جیسے اپنے باس کے سامنے بندہ کرتا ہے، بڑا کھڑا ہے آنر،
ایبل بندہ ہے، قابل عزت، کھڑا ہے جناب، باس کھڑا ہے، کہتا ہے یس سر، ٹھیک ہے سر، کوئی بات ہی نہیں۔ وہ اللہ کے بندے اپنی دنیا کی تھوڑی سی یہ وظیفہ اجرت، یہ تو اس کو بچانے کے لیے اپنے باس کا اتنا احترام کرے، اور وہ ماں جس کے قدموں تلے جنت ہے، وہ باپ جو جنت کے دروازوں میں سے درمیان والا دروازہ ہے، اس کو تو جھڑک دے، اس کے ساتھ عزت سے بات ہی نہ کرے، احترام سے بات ہی نہ کرے۔ آؤ میرے عزیزو سنیے، اس بات کو سمجھیے، وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں بات لمبی کروں، یہ ہے زندگی کے اندر اگلا بات، اس کے ساتھ ہی اگلی بات، وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے والدین کے سامنے احترام سے جھک کر، اپنے آپ کو نیچا کر کے، ذلیل کر کے، بالکل نیچے گرا کے، ان کے سامنے رحمت والے پہلو جھکائے رکھنا ہے۔ کبھی تیری امی کو، کبھی تیرے ابو کو محسوس نہ ہو کہ میرا بیٹا تو پتہ نہیں اس وقت غصے میں ہے۔ کہتے ہیں آج ہنر، تعلیم اس قدر دنیا کی آئی، ماں باپ بیٹے سے بات کرتے ہوئے جھجکتے ہیں، خوف کھاتے ہیں کہ تے ساڑا پتر ناراض ہی نہ ہو جائے۔ آؤ ماں باپ کا یہ ڈر خوف دور کرو، ان کے سامنے رحمت کے ساتھ جھک کے ہمیشہ رہو، اور ان کو اپنی اولاد کے ساتھ بات کر کے فخر محسوس ہو۔ ہم اپنے لخت جگر کے ساتھ بات کرتے ہیں، دکھ سکھ کرتے ہیں، کیا بات ہے؟ یہ تو میرے عزیزو ہے زندگی کے لیے۔ اگلی بات زندگی کے لیے بھی، بعد میں بھی، وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور اے اولاد، بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں، جب ماں باپ دنیا میں ہو تب بھی اللہ سے دعائیں کرو، اور دوسری بات اس کے متعلق یہ تھی جب دنیا سے چلے جائیں تب بھی ان کے لیے دعا کرو، اور کہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب میری امی پر، میرے ابو پر ویسے ہی رحمت فرما جیسے انہوں نے مجھے بچپنے میں بڑے پیار سے، بڑے لاڈ سے، بڑی محبت سے پالا۔ باپ بیٹے کو آزما رہا ہے، گیند پھینکتا ہے، کہتا پکڑ کے لے کے آ، ایک بار دو بار، کبھی باپ پوچھتا ہے وہ فلاں چیز کیا ہے، وہ فلاں چیز کیا ہے، بیٹا بتاتے بتاتے اک جاتا ہے، ابا جی انی باری تم دسیا تھا سمجھ نہیں آتی؟ اس نے کہا بیٹا ادھر پاس بیٹھ جاؤ، اب میں تمہیں تجھے سمجھاتا ہوں، تو بچپنے کے اندر اب اپنی اولاد کو دیکھتا ہے نا، یہ بھی چاہیے پوری کرتا ہے ڈیمانڈ، یہ بھی چاہیے ڈیمانڈ پوری کرتا ہے۔ چھوٹا بچہ گیند پھینکتا ہے، خود جا کے بھاگ کے اٹھا کے لے کے آتا ہے۔ بچپنے میں تو اسی طرح کرتا رہا، تجھے ابھی کبھی باہر لے کے نکلنا، درختوں پہ بیٹھے ہوئے پرندوں کا تو نے پوچھنا یہ کیا ہے، یہ کیا، میں تو کبھی تجھے بتاتا ہوا نہیں تھکا، تو کیسے تھک گیا ہے؟ آج والدین کی عزت کی بڑی ضرورت ہے، قدر کرنے کی ضرورت ہے، والدین کی دعائیں لینے کی ضرورت ہے۔ آؤ میرے عزیزو، والدین دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائیں کرو، اور میں یہ عرض کروں گا میرے جن بھائیوں نے یہ پروگرام رکھا ہے بالخصوص ان کو بھی نصیحت کروں گا۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے انقطع عملو، عمل منقطع، اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا، روزہ نہیں رکھ سکتا، دیگر نیکی کے کام نہیں کر سکتا، ہاں فرمایا تین چیزیں ہیں جو صدقہ جاریہ بنتی ہیں، غور سے سنیے گا، کون کون سی چیزیں ہیں؟ علم ينتفع به، علم جس کی اس نے خدمت کی اور لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، قرآن پڑھایا، حدیث پڑھائی، طالب علم تیار کیے، کتنے خوش نصیب ہیں علماء، دنیا سے چلے جاتے ہیں، نسل در نسل سلسلہ چلتا چلا جاتا ہے، مدرسہ بنوا دیا، کسی عالم کو کتاب لے دی، کوئی اس طرح کا کام علم کا خدمت کر دی، جب تک علم پڑھایا جائے گا یہ صدقہ جاریہ بنا رہے گا۔ اسی طرح فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو اپنے والدین کے لیے دعا کرتی ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ سب سے عرض کر رہا ہوں، ہمارے ماں باپ، ہم اپنے ماں باپ کی اولاد ہیں، کیا میں بھی سوچوں، آپ سب بھی سوچیں، آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں، آج میں اپنے اللہ سے اپنی امی اپنے ابو کے لیے دعا کروں،
اگر میری امی میرا ابو دنیا میں نہیں ہے تو یہ منظر بنے، حدیث میں آتا ہے جب دنیا کے اندر بیٹا بیٹی اپنے فوت شدہ والد والدہ کے لیے دعا کرتے ہیں نا تو اللہ جنت میں ان کا درجہ بلند کر دیتا ہے۔ اب وہ پوچھتے ہیں اللہ درجہ ہمارا کیسے بلند ہو گیا؟ سنو میرے عزیز و پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ بتاتا ہے ان کو باستغفاری ولدک لک، تیرے فلاں بیٹے نے تیری فلاں بیٹی نے دنیا میں تیرے لیے بخشش کی دعا کی ہے اور ہم نے اس کی دعا قبول کر کے جنت میں تیرا درجہ بلند کر دیا ہے۔ اصل صدقہ جاریہ پھر کون ہوئی؟ اولاد۔ بات ممکن ہے میری اب کڑوی لگے لیکن بات تو حق اور سچ ہے، کہنی ہے میں نے، شاید کسی کے دل میں اتر جائے میری یہ بات۔ ہمارے یہاں ٹرینڈ چینج ہو گئے، اولادوں کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا۔ ایک بندہ نا بڑا پڑھ لکھ کے باہر سے آیا، کوئی باہر سے آیا ویسی دنیا میں روح ہو رہے، باہروں آیا ہے جی، بھی باہروں آیا بھی انہوں کی ہے ان باہروں آیا ہے، امی وفات پا گئی ہے، میت آگے بڑھی ہے، باہری سیٹ ہے، باہری پڑھا لکھا بڑی جناب اعلیٰ پوسٹ پر ہے۔ اب جب امی آگے پڑھی ہے میت، امی کو اب اس کی ڈگری کا کوئی فائدہ، ڈاکٹر صاحب تسی بڑے ماہر ہو، اب مری ہوئی ماں نوں ذرا زندہ کر کے بخاؤ ہاں۔ انجینئر صاحب تسی بڑے زبردست انجینئر ہو، اپنی ماں واسطے انہوں قبر سے دفنان دی بجائے ہر طرف مٹی دی بجائے اپنی ماں کے لیے تم کوئی عالی شان محلی بنا لو، کیوں جی؟ یہ بڑا زبردست ہے، فلاں ہے فلاں ہے، کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس حافظ قرآن کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے دل میں اللہ کا قرآن ہے اور وہ امی کے جنازے پہ کھڑا ہوا دعائیں کر رہا ہے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب جس وقت ساری دنیا سے تعلق ٹوٹا ہے، اب تعلق کام دے رہا ہے تو انہیں ایک اولاد کا تعلق کام دے رہا ہے۔ آؤ مسلمانوں اس طرف آؤ۔ آج اولادیں مسجد میں نہیں آتی، نماز کے قریب نہیں جاتی، کسی ایک کی بات نہیں سب کی بات کروں گا میں۔ ہم جتنے احباب آپ تشریف فرما ہیں میرے عزیزوں، ہم سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ 5 وقت کے نمازی ہیں؟ ہم میں سے کتنے ہیں جو 5 وقت نماز پڑھ کے اپنی امی کے لیے اپنے ابو کے لیے دعا کروائیں؟ سارا جہان آپ اکٹھا کر لیں، آپ سارے جہان کی رسمیں کر لیں، آپ رسم قل بھی کر لیں، رسم ختم بھی کر لیں، آپ جناب درس قرآن بھی کر لیں، اب قرآن پڑھوا لیں، میرے عزیزوں ان کا فائدہ نہیں ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، درس تدریس کوئی واعظ نصیحت کس تک پیغام پہنچ جانا فائدے سے خالی نہیں، لیکن اصل بات کو چھوڑ کر اس قسم کی باتوں کی طرف چلنا میں کم از کم اس کی حوصلہ افزائی نہیں کروں گا۔ اس کی وجہ یہ ہے حدیث رسول یہ بتاتی ہے جب اولاد کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا تو اللہ جنت کے اندر درجے بلند کر دیتا ہے۔ آج ہم نے کہا ہمارے پاس بھی آتے ہیں لوگ، جی بچے کال دیو اسی جناب قرآن پڑھوانا ہے، بچے کال دیو قرآن پڑھوانا ہے۔ بھئی آپ تو کبھی مسجد میں نظر نہیں آئے پیارے بھائی، بس جی اب وہ کسیانہ سا ہوگے نا سر میں خارش کرے گا کیونکہ نظر تو کبھی آیا نہیں مسجد میں۔ بھی اللہ کے بندے تیری امی کو تیرے عمل کا ثواب ہے، ساری دنیا کے حافظ اکٹھے کر لو، جو درد ماں کا حقیقی بیٹے کو ہو سکتا ہے کسی اور کو۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، صحابہ ساتھ ہیں، حدیث کے الفاظ ہے جب امی کی قبر کے پاس سے گزرے نا بکا رسول اللہ، وہ رحم دل مشفق مہربان پیغمبر، وہ اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھ سکا، آپ زاروں قطار رو پڑے، آپ کی سسکیوں کو دیکھا تو اب کا اصحابہ، آپ کے سارے صحابہ بھی رو پڑے، خود بھی روئے، صحابہ کو بھی رلا دیا۔ یہ درد تھا نا، یہ احساس تھا نا، میں اپنی زندگی میں اتنا مگن، مجھے تو فرصت ہی نہیں کبھی جا کے امی کی قبر پہ دعا ہی کر لوں، کبھی کوئی نماز پڑھ کے امی کے لیے بخشش کی دعا ہی کر لوں۔ اور میرے عزیزوں اس بات پر توجہ دو، یہ میری دوسری اور آخری بات ہے، جس وقت ہم ان رسموں کے اندر پڑے، اشتہارات بھی چھپنے شروع ہو گئے نا جی، وہ اس میں بھی آتے ہیں اخباروں کے اندر، رسم قل۔ یہ اللہ کے بندوں جب یہ قل رسم ہے تو میری اس رسم کا سنت سے کیا تعلق ہے؟ تم نے کرنی ہے تو سنت کرو۔ سنت کیا ہے؟
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں سنت ہیں۔ آپ کی اہلیہ محترمہ نے وفات پائی، آپ کی بیٹیوں نے وفات پائی، آپ کے صحابہ کرام نے وفات پائی، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ نے جنازے کے موقع پہ نصیحت کی، آپ نے قبر میں دفنانے کے بعد نصیحت کی، آپ نے اس کے بعد بھی لوگوں کو بتایا، موقع بموقع نصیحتیں فرمائیں، لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں کیا صحابہ کرام کو اکٹھا کر لیں، چلو جی ہم قرآن پڑھتے ہیں، چلو جی یہ گٹھلیاں ان پر جناب پڑھا جاتا ہے۔ نہ میرے عزیزو، یہ چیزیں ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ میں آج اس درس کی وساطت سے یہ کہوں گا، میرے وقت دینے علماء کے وقت دینے کا کئی دنہ پنجہ مول پہ جائے گا اگر آج یہاں اس مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے نماز نہ پڑھنے والے میرے بھائی میرے بزرگ پکا وعدہ کر لیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم 5 وقت کے پکے نمازی بن جائیں۔ بھائی کوئی بندہ چکدہ بے ماشاءاللہ لگ رہا ہے کلے نے نمازی بننا ہے، باقیاں نہیں پروگرام۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ تھانوں برکتہ عطا فرمائے۔ انج دے کمہ جے ہاتھ چکن لگے شرم نہیں کرنی چاہیے دی، کیونکہ میں تھوڑے کولوں اس ویلے اپیل کر رہے ہیں تھوڑے واسطے، نماز پڑھو گے انشاءاللہ تھوڑا ہی فائدہ ہے۔ اور میرے عزیزوں 5 وقت جو بندہ نماز پڑھتا ہے اس کے لیے تو بڑی بشارتیں ہیں نا، بڑی خوشخبریاں ہیں، پتہ نہیں اس وجود میں سے کب روح نے نکل جانا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں 5 وقت کے پکے نمازی بنو، اپنے والدین کے لیے خود صدقہ جاریہ بنو، اور اس قسم کے جو پروگرام ہوتے ہیں نا ان کو رواج دینے کی بجائے نا آپ اس کی جگہ کوئی اور اچھا کام کر لیں۔ آپ مثلا مدرسے کے اندر کام کر لیں، آپ اسی طرح سے جناب مسجد کے اندر جناب خدمت سر انجام دے دیں، آپ اسی طرح سے کسی بیوہ کی کفالت کر دیں، آپ یتیم بچوں کی کفالت کر دیں، یہ کام کرنے والے ہیں۔ اس طرح کے کاموں میں کیا ہوتا ہے نا جی، جب قرآن بھی پڑھا جاتا ہے تو بس کھادا پیتا چلو جی کرو کری، اسی طرح یہاں بھی ہوتا ہے ایسے ہی، کھادا پیتا چلو جی کرو کری۔ نہ میرے عزیزو، جس کی امی فوت ہوئی ہے اس کو ماں کبھی بھول نہیں سکتی، باپ فوت ہو گیا تو باپ کبھی بھول نہیں سکتا۔ ہم سے پوچھ کے دیکھو 2004 میں میرے والد صاحب کی شہادت ہوئی ہے، آج کتنا وقت، 15 سال سے اوپر کا وقت، ہر وقت یہی لگتا ہے ادھر سے آواز پڑی ادھر سے آواز پڑی۔ کوئی الحمدللہ دعا ایسی نہیں ہے جس میں ہم اپنے والد کے لیے دعا نہیں کرتے، اور ہمارا یقین ہے انشاءاللہ اللہ اس کی بدولت ہمارے والدین کے درجے ضرور بلند فرمائے۔ اور اسی طرح والدہ محترمہ میرے عزیزوں یہ ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹ ایک تعلق رکھا ہے، نماز پڑھ کے ان کے لیے دعائیں، ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کرو۔ سعد رضی اللہ عنہ آئے، یہ کرنے والا کام بتا رہا ہوں آپ کو، اللہ کے نبی جی میری امی فوت ہو گئی ہیں، حدیثوں میں آتا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے اچھا آپ کی امی اگر زندہ ہوتی تو کیا کرتی؟ یہ اچھی طرح سن لو میرے عزیزو، اللہ کے نبی جی زندہ ہوتی نا تو وہ حج کرتی، فرمایا جاؤ پھر ان کی طرف سے حج کرو۔ الحمدللہ میرے یہ بھائی مجھے کسی حد تک الحمدللہ یہ خوشی بھی ہے، یہ رمضان میں نا پروگرام کرواتے ہوتے ہیں، یہ جو ان کی والدہ تھی وہ ادھر ہی جمعہ ماشاءاللہ پڑھتی تھی، اور بڑی محبت سے پیچھے جمعہ پڑھنا اور ماشاءاللہ سبق حاصل کرنا، اور پھر انہوں نے کہہ دیا ٹھیک ہے نا، کہہ کر درس کروایا الحمدللہ۔ تو مجھے یہ ایک اچھا پہلو بھی نظر آتا ہے کہ آج اگر ان کی والدہ زندہ ہوتی، پوچھا جاتا امی کی کرنا چاہیے تسی حافظ دا درس ہی کرا لو، تو صحابی کہتا ہے اللہ کے نبی میری امی زندہ ہوتی نا تو وہ حج کرتی، فرمایا چلو پھر ان کی طرف سے حج کر لو۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی امی کی طرف سے صدقہ جاریہ کرنا چاہتا ہوں، کو بتائیے سب سے افضل صدقہ جاریہ؟ فرمایا سب سے بہترین اور افضل صدقہ جاریہ ہے پانی پلانا۔ اپنی امی کی طرف سے کنواں لگوا دو، اپنی امی کی طرف سے فلٹر پلانٹ لگوا دو۔ سیدنا سعد رضی اللہ عنہ نے مدینے میں کنواں کھدوایا، اپنی امی کی طرف سے وہ صدقہ جاریہ کر دیا۔ یہ ہے کام کرنے والے میرے عزیزوں، آؤ انشاءاللہ ان باتوں کی طرف توجہ دیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ میں دعا ہے، میں نے جو عرض کیا آپ سب نے سنا، میرے بھائی نے مجھ سے پہلے عرض کیا، بیان کیا، ارشاد فرمایا، بعد میں بھی انشاءاللہ بیان ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سنا کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو باتیں میں نے عرض کی ہیں اللہ میرے لیے آپ سب کے لیے اس کو خیر کا باعث بنائے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کی دنیا بھی بہترین بنائے، آخرت بھی بہترین بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔